اب جس موضوع پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات نہ ہو، تو امپاورمنٹ کیا ہے اور کیا ہمارے پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ آپ کو انٹرنیشنلی نظر آتا ہے وہ ہے؟ آپ سے شروع کرتے ہیں. اچھا، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں فائنینشلی ہماری گروتھ ہونی چاہیے، ہم اپنی پروفیشنل لائف میں ہم آگے بڑھیں، ہماری پروموشن ہو، لیکن ایز اے پرسن ہم نے اپنی لائف میں کتنا گرو کی ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں زیادہ تر گھر سنبھالتی ہیں، بچے پالتی ہیں، فیملی کو سنبھالتی ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں. مرد چونکہ باہر جاتے ہیں، ان کا انٹریکشن، ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ خواتین کے نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ہر لمحہ ہر دن گرو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے کلیشز ہوتے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ہم خواتین کی پاور کی بات کریں گے، اگر وہ آگے بڑھیں گی، اگر وہ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہوں گی، تو آئی تھنک دس از ویمن امپاورمنٹ. پرفیکٹ. فریہ، آپ خود ریئل اسٹیٹ میں کام کری ہیں، بڑی مطلب مٹھی بھر عورتیں ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں کام کری ہیں، اور انٹرنیشنل ریئل اسٹیٹ میں کام کرنا کوئی کم آنر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم فیمیل امپاورمنٹ کی بات کریں، جس آپ یونر میں کام کر رہی ہیں، اس میں عورتیں اتنی کم کیوں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ فیمیلز آلریڈی امپاورڈ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فیمیل امپاورڈ ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ایک اعداد و شمار ڈسکس کروں گی اس کے بعد، پھر میں پوچھوں گی آپ سے کہ کتنی امپاورڈ. دیکھیں، امپاورڈ وہ آلریڈی اس طرح ہیں کہ ان کا صرف امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ ہم نے کرانا ہوتا ہے. امپاورڈ وہ آلریڈی ہیں، ان میں صلاحیت ہر طرح کی ہے. ایک عورت میں ایسی کون سی کمی ہے جو کہ ہمیں نظر آئے کہ جی اس میں بہت ہی ایسی چیز ہے جو ایک مرد میں اس سے زیادہ ہے؟ اچھا، ایسا میں نہیں سمجھتی. اچھا، ہم امپاورمنٹ جو بات کریں نا، میں اور نبیہ جس پیج پر ہم بات کریں امپاورمنٹ، وہاں پہ اس کا مقصد ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس، اپنی زندگی کے فیصلے. یعنی یہ نہیں کہ مطلب میوچلی جو اولاد پیدا کرنی ہے یا نہیں پیدا کرنی یہ فیصلہ نہیں، لیکن اپنی زندگی سے متعلق جو فائنینشیل فیصلے ہیں، انڈیپینڈنس کے، گاڑی وغیرہ، ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کریں. یہ ہے فیمیل امپاورمنٹ، جہاں پر عورت فیصلہ لینے کے حق دیکھیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ گھر کو ایک عورت چلاتی ہے، جی ٹھیک ہے، امپاورمنٹ وہیں سے سٹارٹ ہو گئی نا. گھر کو ایک عورت چلاتی ہے اور مرد لے کر آتا ہے اپنا کما کے، جو بھی وہ لا کے عورت کو دیتا ہے، اور عورت اس کو ڈیوائیڈ کر کے چلاتی ہے. اپنے بجٹ کو دیکھتی ہے، اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، اپنی فیملی کو دیکھتی ہے، کس کو کون سی ضرورت ہے، کس کو کیا ضرورت ہے. تو وہ بیسک تو وہ آپ کے لیے عورت پلان کر رہی ہے نا سب کچھ. بالکل، آپ تو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. بندہ بھی، ہسبینڈ بھی، بیٹا بھی، باپ بھی، اگر عورت کے بھائی بھی، تو عورت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو آلریڈی پھر امپاورڈ ہوئی نا عورت. ہم اس کو ہم مانتے نہیں ہیں یہ بات. ہم ڈینائل پہ ہیں اس چیز کے. ہم نے ڈینائل پہ رہ کر اپنی عورتوں کا کانفیڈنس شاٹر کیا ہوا ہے. ہم نے ڈینائل پر رہ بڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے جس کے اوپر یہ بات کر رہی ہیں. ایکچولی آئی ایم ورکنگ آن دس تھنگ. آئی ایم ورکنگ آن وومن امپاورمنٹ ایز اے ایگزیکٹو ممبر آف لاہور چیمبر. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عورت یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ باہر نکل کے کام کر سکے. وہ آلریڈی گھر میں وہی کام کر رہی ہے جو کوئی اسٹیٹسمین کر رہا ہوتا ہے. آپ کا جو جیسے اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں جو وہی کام کر رہی ہوتی ہے. بجٹنگ، فائنانس کو دیکھ رہی ہے، کس کو کتنے پیسے جانے ہیں، کیسے مینج کرنا ہے، گھر کا کون سا کام کروانا ہے. مرد نے تو لا کے دے دیا نا اس کو کہ یہ تمہارا بجٹ ہے، یا تم نے گھر کو، کچن کو ایسے چلانا ہے، گھر کو ایسے چلانا ہے. جتنے بھی ہمارے اور مسائل ہوتے ہیں گھروں کے، سب کچھ وہ عورت دیکھ رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد سیونگز بھی کر رہی ہوتی ہے. بالکل، بچوں کے سیونگز بھی دے دی، بجلی کا بل بھی دے دیا، اور سیونگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ. 150 بچا تو پھر ہم اس کو ماننا چاہیے کہ وہ آلریڈی امپاورڈ ہے. بالکل ہے، اس میں سینس ہے کرنے کی. اور ہم اس کو صرف مانتے نہیں ہیں، ہم اس کو کریڈٹ نہیں دیتے. کریڈٹ کے علاوہ ہم اس کو وہ کانفیڈنس نہیں دیتے. میں سمجھتی ہوں ہماری عورتوں میں صرف ایک خود مختاری، ایک سیلف کانفیڈنس، اس کی کمی ہے. وہ ہمیں ختم کیا گیا ہے ہماری عورتوں میں. وہ ہماری سوسائٹی کی وجہ سے. ٹرو، آئی ایگری.
وہ ہماری میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حد تک یہ بات صحیح ہے کہ ختم کی گئی ہے وہ خود مختاری, لیکن کچھ حد تک یہ بات اپوزٹ بھی ہے. بہت ساری عورتیں اب فیلڈز میں نکل کے کام کر رہی ہیں. پہلے کتنی مطلب ایک آدھ کوئی مارننگ شو ہوسٹ یا ہوسٹ ہوا کرتی تھی, اب تو وی ہیو لائک انفلکس آف فیمیلز ہو ورکنگ ویری ریسپیکٹفلی. اس کا ریزن ہے نا اب ہمارے میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے. اچھا اس اویئرنیس کو لوگ بڑی نیگیٹیولی لیتے ہیں. نہیں اویئرنیس نیگیٹو والی نہیں, پازیٹیو اویئرنیس. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہراسمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بن گئے, ٹھیک ہے, فاسپا کام کر رہا ہے وومن امپاورمنٹ پہ, ورک پلیس پہ ہراسمنٹ جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے. تو اٹس اے بگ تھنگ. یہ ایک عورت کو اب سیکیورٹی ملنی شروع ہو گئی. صحیح کہ اگر ورک پلیس پہ میرے ساتھ کوئی پرابلم آئے گا تو میرے پاس ایک چینل ہے جہاں پہ جا کے میں اپنے آپ کو سیکیور کروا سکتی ہوں. تو یہ اویئرنیس یہ چیزوں کی آنی شروع ہو گئی ہے, ایکسپوجر آنے شروع ہو گئے. تو اسی لیے عورتیں جیسے آپ نے ابھی کہا اینکرز مارننگ شو پہ آپ یہ تو ایک چھوٹی سی کیونکہ ہم دونوں ہیں تو اسمال ایگزامپل, بٹ دیکھیں اسی طرح ورک پلیس پہ عورتوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے. وہ اس لیے کہ ان کو سیکیورٹی ملنا شروع. نبیہ کچھ کہنا چاہیں؟ عائشہ ہم نے ہمیشہ ایک بات بڑی سنی ہے, ایک ڈائلاگ بڑا فیمس ہے, انہیں موویز میں دیکھا, ڈراماز میں دیکھا, ناولز میں پڑھا, کہانیوں میں سنا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل, اور یہ بات کافی حد تک میرے خیال سے درست بھی ہے, لیکن ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل, اگر اس کی زندگی کا مرد چاہے کہ وہ اتنی امپاور ہو تو وہ ہوتی ہے. جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میرے فادر نے یا میری مدر نے ہمیشہ مجھے بہت سپورٹ کیا. بہت ارلی ان مائی لائف مجھے پتا تھا کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. مجھے اس طریقے سے سپورٹ کیا گیا, اور وہ صرف شادی سے پہلے میرے فادر تھے, اینڈ آفٹر مائی میرج وہ ذمہ داری میرے شوہر نے لی اور مجھے سپورٹ کیا, تبھی تو میں کام کر رہی ہوں. مطلب ماشاءاللہ آئی مین یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کریڈٹ جہاں جہاں پہ جس کو دینا ہے ان کو دینے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, جب اس کے ہاتھ میں اپنا پیسہ آ جاتا ہے, بھائی مرد تو لا کے دے دیتا ہے عورت کے ہاتھ میں, عورت اپنا پیسہ لے جا کے مرد کے ہاتھ میں نہیں دیتی ہے. آپ ٹھیک ہے, اور میں ان مردوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں جن کی بیویاں کام کرتی ہیں اور ان کے پیسے ان کی اپنی پرسنل پاکٹ میں جاتے ہیں. ریزن ہے, مجھے سوال تو ختم کریں. اچھا اب کیونکہ اب سارے مرد جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں وہ میری طرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم تو اپنا سارا پیسہ لے جا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, پر جب بیوی کماتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں, معذرت آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں نہ اپنی بات کر رہی ہوں, کہیں نہ کہیں اس میں غرور آ جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جہاں عورتیں زیادہ کماتی ہیں اپنے مرد سے, وہ بہت سپیریئر سمجھنا روڈ ہو جاتی ہیں اور وہ بہت اوور پاور کر جاتی ہیں. اس میں کیا نقصان ہوتا ہے, وہ جو عورت بیچاری کسی گاؤں میں پڑھائی کے لیے ریکویسٹیں ڈال رہی ہوتی ہے نا اپنے باپ کو, وہ بچی اس کی پڑھائی پر لیک لگ جاتی ہے, اس کی پڑھائی پر ایک کراس لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس گاؤں میں بیٹھے باپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا تو یہ میری حکمرانی تو نہیں مانے گی, یہ تو پھر مجھ پہ حکمرانی کرے گی. اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے کہ ہاؤ ڈز, آپ اپنے پیسے پہلے تو یہ بتائیں کہ اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ میں دیتی ہیں. I'm a single parent. Okay. Isliye I'm not answerable to anyone. Okay. جب میں نبیہ سے پوچھ لوں گی. مگر اس کا جواب میں آپ کو دوں گی. اس کا جواب یہ ہے جی کہ ہماری سوسائٹی, اور پہلے تو اگر میں اس کو ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گی اس کی, بٹ ایک پوائنٹ ضرور ریز کروں گی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم عورت کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میری ذمہ داری مرد پہ, اور ایکچولی ہے بھی, بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا نان نفقہ ہے وہ آپ کی خاوند کے لیے عورت پہ لکھا ہوا ہے. تو عورت کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں جتنا بھی کماؤں اور جتنا بھی میں ارن کر رہی ہوں, اس سے زیادہ بھی کر رہی ہوں, پھر بھی ہی از دا رسپانسبل, وہ میرے اوپر ہے, وہ میرے اوپر ہے, وہ چاہے تھوڑا بھی میرے سے کما رہا ہے, بٹ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری اور بچوں کی رسپانسبلٹی اٹھائے. بالکل ٹھیک, اور وچ از رائٹ, وہ ٹھیک ہے اس بات پہ. دوسری بات یہ کہ ہماری سوسائٹی اس بات پہ بھی عورت کو یہ کر دیتی ہے, ایک غرور جس طرح آ جاتا ہے کہ تم تو اپنا کما رہی ہو, تم کیوں مرد کو دو,
आई डिसएग्री थोड़ा सा मैं, हाँ, क्योंकि हम शायद आपने हमारे बड़ी यहाँ अच्छी बात की कि तुम क्यों मर्द को दो, हमारे यहाँ तुम चूंकि क्यों दो मर्द को? हाँ, अब यहाँ पे हम रुकेंगे हाँ। क्योंकि अब नबिया को हमने charge एक करना बात हमेशा सुनी कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं इस्लाम में, और है, और ठीक है। कर सकते हैं, फर्ज नहीं है, इजाजत है। इजाजत है, उसकी वजूहात उसकी भी वजूहात हैं, वो और कुछ detail है। कंडीशंस ऐसी भी हाँ। हैं जहाँ पर एक की भी इजाजत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही अब हम उस पर बात नहीं करेंगे, नहीं, हम लेकिन कर हम लेंगे जब बात, अगर हिस्ट्री आप की बात चाहेंगी करते तो। हैं हाँ। तो हमें अम्मा खदीजा की मिसाल में मिलती है। हाँ। सही है, ठीक है, बिल्कुल। हम जहाँ पे मर्द की 4 शादी पर ख़वातीन तनकीद करती हैं, वहीं पे जब हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी जो दौलत थी वो कितनी कुर्बान की, बिल्कुल। उन्होंने अपना कितना माल उठाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नोबल कॉज के लिए। बिल्कुल। तो ऐसी बीबियाँ, ऐसी ख़वातीन भी हमें हिस्ट्री में मिली हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये, उन्होंने अपना सारा बिजनेस बनाया support हुजूर किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले हवाले किया। कि आप जलाएं, उसको उसका करें, जो take- नफा है, नुकसान है, सब Exactly। कसम दे दिया उन्होंने। और ये तो एक जब हम एग्जाम्पल है ना बात जिसको करते हमें हैं, फॉलो अगर हम करना चलिए चाहिए। आज की बात कर हाँ। लेते हैं, वो चूंकि टाइम, वो एरा और वो हाँ, बहुत वो अच्छा different अजीम है। हस्तियां थी, हमें चूंकि फरिया हम से लोगों ये की वाले बात वाइब्स करते आ रहे हैं। हैं कि नहीं, जो पैसे है ना वो अपने अपने होने चाहिए। नहीं नहीं कंपनी की सीईओ खातून, हाँ। उन्होंने बात की कि हाउसवाइफ कह के हमने ये खवातीन को ना बिल्कुल एक हाउसवाइफ्स हैं, हाँ, तो गिरा कितने- दिए। आजकल क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात होती है तो एक बड़ी जबरदस्त टर्म दी गई है होम होम मेकर्स। मेकर्स, बिल्कुल। सो कहते हैं इससे हमें थोड़ा सा Empowerment मिलती है। और ये बात होम है मेकर भी। सिर्फ खवातीन नहीं, मर्द भी मर्द मर्द भी भी। है। और जब हम होम मेकर की बात करते हैं तो वहाँ पे मर्द खवातीन दोनों की इक्वल जिम्मेदारी है। 100%। अगर मर्द कमाकर अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए सब कुछ कर सकता है, और वहीं पे अगर औरत को मौका मिलता है तो तेरा मेरा क्यों होता है? क्यों? यही क्योंकि मेरा आप सवाल इन्वेस्ट है। कहाँ कर रहे हो? हाँ। आप अपने घर पे इन्वेस्ट कर रहे Exactly। हो। आप दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप उस घर को बना रहे हो इवेंचुअली। आपकी जो गोल है आपका, Yes। वो घर है, उसकी निगहदाश्त में वो बच्चे हैं, उनकी परवरिश है, उस घर का पूरा सिस्टम है। तो फिर जब औरत कमाती है तो वो क्यों होता है कि तेरा ये मेरा। तो मेरा है और ये हमारा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है, और जो हाँ। मेरा है वो मेरा है। ये बात गलत है।